فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب مرحومہ عابدہ سلطانہ بنت فضل حسین کے ریلیٹیوز کی خواہش پر ریکارڈ کی جا رہی ہے اور آغاز میں آپ سب سے التماس سورہ فاتحہ ہے۔ مرحومہ عابدہ سلطانہ بنت فضل حسین اور کل مومنین مومنات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت کے قابل احترام سامعین السلام علیکم۔ ہم کتاب معالی السبطین فی احوال الحسن والحسین کا مل کر مطالعہ کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 103 پہ ہم پہنچ چکے ہیں۔ چوتھی مجلس کا آغاز ہو رہا ہے۔ ہیڈنگ ہے امام حسین علیہ السلام اور محبت نبی۔ بہار میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور مسجد سے باہر گلی میں آئے تو امام حسین بچوں کے ساتھ کھڑے تھے۔ آپ آگے بڑھے، امام حسین کو اٹھایا اور فرمایا، جو میرے حسین سے محبت رکھے گا اللہ اس سے محبت رکھے گا۔ جناب سلمان کہتے ہیں کہ ایک دن امام حسین حضور کے زانوں پر بیٹھے تھے۔ آپ نے امام حسین کا گلا چوم کر فرمایا، تو خود بھی سید ہے اور سید باپ کا بیٹا ہے، تو امام ہے، امام باپ کا بیٹا ہے اور 9 ائمہ کا باپ ہے، تو حجت خدا ہے اور حجت خدا کا بیٹا ہے اور تو 9 حجت ہائے خدا کا باپ ہے۔ جناب سلمان سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم نماز پڑھ رہے تھے، امام حسین مسجد میں آئے، جب حضور سجدے میں گئے تو امام حسین آپ کے پشت پر سوار ہو گئے، حتیٰ کہ آپ نے 70 مرتبہ سبحان ربی الاعلی پڑھا۔ پھر امام حسین اٹھے۔ قمقام میں حضور سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اہل آسمان کے محبوب ترین فرد کو روئے زمین پر دیکھے تو وہ میرے حسین کو دیکھ لے۔ میرا حسین جنت کے دروازوں میں سے ایک در جنت ہے۔ حسین کے دشمن پر اللہ جنت کی خوشبو تک حرام کر دے گا۔ بہار میں ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ میرے ان دونوں آنکھوں نے دیکھا ہے کہ دونوں کانوں نے سنا ہے کہ ایک مرتبہ امام حسین آئے، حضور کے قدموں پر اپنے پاؤں رکھے، حضور نے اپنے دونوں ہاتھوں سے امام حسین کے دونوں ہاتھ پکڑے اور فرمایا، او بیٹے، میں نے دیکھا۔ امام حسین بلند ہوتے چلے گئے۔ جب امام حسین کے قدم حضور کے سینے پر پہنچے تو آپ نے فرمایا، بیٹے منہ کھول۔ شہزادے نے منہ کھولا۔ حضور نے پہلے امام حسین کا منہ چوما، پھر گلے کا بوسہ لیا اور فرمایا، اے اللہ، میں اسے دوست رکھتا ہوں، جو بھی اسے اپنا محبوب، تو بھی اسے اپنا محبوب سمجھ۔ بہار میں ابی ابن کعب سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ امام حسین مسجد میں حضور کے پاس آئے تو آپ نے اسے دیکھ کر فرمایا، مرحبا یک یا ابا عبداللہ یا زین السماوات والارض۔ ابھی نے عرض کی، کیا حضور آسمان اور زمین کی زینت تو آپ ہیں، آپ کے سوا اور کون ارض و سما کی زینت ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، اے ابی، مجھے ذات کی قسم جس نے مجھے برحق نبی مبعوث کیا، میرا حسین زمین کی نسبت آسمان میں کہیں عظیم تر ہے۔ عرش کے دائیں جانب لکھا ہوا ہے، حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہے۔ پھر آپ نے امام حسین کو ہاتھ سے پکڑ کر تمام صحابہ کے سامنے کیا اور فرمایا، لوگوں، یہ میرا حسین ہے، اسے پہچان لو اور اسے اس طرح افضل سمجھو جس طرح اللہ نے اسے فضیلت دی ہے۔ مجھے مبعوث برسالت کرنے والے کی قسم، امام حسین جنت میں ہوگا، اس کے چاہنے والے بھی جنت میں ہوں گے۔ ایک مرتبہ آپ جناب سیدہ کے دروازے پر سے گزرے تو آپ نے امام حسین کے رونے کی آواز سنی، آئے اور فرمایا، زہرا بیٹی، حسین کو خاموش کرواؤ، کیا تجھے معلوم نہیں کہ حسین کے رونے سے مجھے سخت تکلیف ہوتی ہے؟
عزاداروں، آج مدینے میں حضور صرف امام حسین کے رونے کی آواز نہیں سن سکتے، لیکن شام غریبہ آپ کی کیا حالت ہوتی ہوگی جب آپ نے اسی حسین کو خاک و خون میں غلطاں ٹکڑے ٹکڑے دیکھا۔ بہار میں ابن عباس سے مروی ہے کہ ایک دن حضور کے زانوں پر آپ کا فرزند ابراہیم اور امام حسین دونوں بیٹھے تھے کہ جبرائیل نازل ہوئے اور عرض کی، علی علیہ سلام کہتا ہے اور سلام کے بعد کہتا ہے، اے محمد میں تیرے ان دونوں بچوں کو زندہ نہیں رکھوں گا، یہ اختیار تجھے ہے، ان میں سے کہ جسے چاہے چن لے۔ آپ نے فرمایا، جبرائیل اگر ابراہیم فوت ہو گیا تو اس پر صرف اس کی ماں اور میں ہم دو روئیں گے، جبکہ حسین کی وفات پر میری بیٹی، میرا بھائی، میرا حسن اور خود میں رونے والا ہوں۔ تو دونوں کی موت پر صدمہ مجھے تو دونوں کی موت پر صدمہ ہوگا، لیکن میں علی و فاطمہ کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ میں اپنے ابراہیم بیٹے کو حسین پر قربان کرتا ہوں۔ چنانچہ تیسرے دن ابراہیم فوت ہو گئے۔ بعد ازاں جب آپ امام حسین کو دیکھتے، آپ کا منہ اور گلا چوم کر فرماتے، تم دونوں بھائی جوانان جنت کے سردار ہو۔ بہار میں ہے کہ ایک مرتبہ ایک عرب حضور کی خدمت میں آیا اور عرض کی، قبلہ میں نے ایک ہرنوں کا ٹولہ شکار کیا ہے جسے آپ کے بچوں کی خاطر لایا ہوں۔ ایک ہرنوٹا شکار کیا ہے جسے آپ کے بچوں کی خاطر لایا ہوں۔ امام حسن قریب ہی کھڑے تھے۔ آپ نے اس عرب کو دعائے خیر دی اور ہرنوٹا امام حسن کے سپرد کر دیا۔ امام حسن ہرنوٹا کو لے کر گھر آئے۔ امام حسین نے دیکھا تو پوچھا، بھیا یہ ہرنوٹا کہاں سے آیا ہے اور کہاں سے ملا ہے؟ امام حسن نے کہا، نانا نے دیا ہے۔ امام حسین فوراً مسجد میں آئے اور عرض کیا، نانا آپ نے حسن کو تو ہرنوٹا دے دیا ہے لیکن مجھے نہیں دیا۔ آپ امام حسین کو بہلانے لگے۔ امام حسین کا اصرار بڑھتا گیا حتیٰ کہ امام حسین کی آواز بھرا گئی۔ اسی اثنا میں مسجد کے دروازے پر ایک شور بلند ہوا۔ جب آپ نے سر اٹھا کے دیکھا تو ایک ہرنی اپنا ہرنوٹے کو بھگا کر لا رہی تھی۔ اس کے پیچھے ایک بھیڑیا تھا جو ہرنی کو ہانک رہا تھا۔ ہرنی آپ کے قریب آئی، سلام کے بعد عرض کیا، حضور مجھے اللہ نے یہ 2 ہی بچے دیے تھے، ایک کل شکاری نے شکار کر لیا، ایک بچ رہا تھا، میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ابھی 1 گھنٹہ پہلے میں اپنے بچے کو لے کر صحرا میں چر رہی تھی تو ہاتف غیبی نے کہا، جلدی کر اپنا بچہ لے کر خدمت رسول میں پہنچ، حسین ہرنی کا بچہ مانگ رہا ہے، اگر حسین کے رخسار پر ایک آنسو بھی گر گیا تو یہ بھیڑیا تجھ پر مسلط کر دوں گا۔ میرے تمام ملائکہ نے تسبیحیں چھوڑ دیں۔ حسین کو پریشان دیکھ کر حوروں نے جنت میں سنگھار چھوڑ دیا ہے۔ آقا یہ بھیڑیا اگرچہ مجھے ہانک کر لایا ہے لیکن میں جانتی ہوں کہ جہاں سے میں آئی ہوں وہاں فاصلہ بہت زیادہ ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ اللہ نے زمین کو میرے قدموں میں سمیٹ لیا ہے، اگر زمین کو نہ سمیٹا جاتا تو میں اتنے تھوڑے وقت میں اتنا زیادہ فاصلہ طے نہ کر سکتی تھی۔ عزاداروں، آج تو امام حسین کے گریے پر ملائکہ نے تسبیحیں چھوڑ دی ہیں، لیکن یوم عاشور ان ملائکہ کا کیا حال ہوگا جب امام حسین واہ غربتا واہ قتلتا ناصرہ اور کی فریادیں کر رہے تھے۔ منتخب میں ہے کہ امام حسین کی عمر 6 برس تھی۔ حضور کی گود میں بیٹھے تھے، حضرت علی بھی ساتھ ہی بیٹھے تھے۔ حضور بار بار امام حسین کے بوسے لے رہے تھے۔ حضرت علی نے عرض کی، آقا کیا آپ حسین کو بہت چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، حسین میرے اعضاء سے ایک عضو ہے، اور کون شخص ہے جو اپنے اعضاء سے محبت نہیں کرتا؟ حضرت علی نے عرض کی، قبلہ ہم میں سے کون آپ کا زیادہ محبوب ہے، میں یا حسین؟ امام حسین نے عرض کیا، قبلہ ہم میں سے جو نسب میں زیادہ اشرف ہوگا وہی زیادہ محبوب رسول خدا ہوگا۔ حضرت علی نے فرمایا، بیٹے کیا مجھ سے مفاخرت کرنا چاہتے ہو؟ امام حسین نے عرض کیا، ابا جان اگر جسارت نہ ہو تو میں ضرور عرض کروں گا۔ حضور اور حضرت علی دونوں مسکرائے۔ حضور نے امام حسین کے لب چوم لیے اور حضرت علی سے فرمایا، یا علی تو اپنے فضائل بیان کر۔ حضرت علی نے اپنے فضائل گنوانا شروع کی اور تقریباً 70 فضیلتیں گنوائیں۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا، حسین تو نے سن لیا، تیرے والد نے اپنے فضائل میں سے 10 عشیر بھی نہیں گنوائے۔ شہزادے نے عرض کیا، میرے آقا والد نے جو کچھ فرمایا ہے سچ فرمایا ہے، لیکن آپ اور میرا والد اس بات کی تصدیق کریں گے کہ میرے نانا جیسا ان کا نانا نہیں، میرے بابا جیسا ان کا بابا نہیں، میری ماں جیسی ان کی ماں نہیں، اور میرے بھائی جیسا ان کا بھائی نہیں۔ حضور اور حضرت علی علیہ السلام نے امام حسین کا منہ چوم لیا۔
صفحہ نمبر 108 پہ ہم پہنچ چکے ہیں. 5ویں مجلس ہے، ہیڈنگ مناقب امام حسین علیہ السلام. امام حسین فضائل و مناقب میں اس مقام عظیم تک پہنچے ہوئے ہیں جس تک پہنچنا تو کجائی سے نظر اٹھا کر دیکھنے سے بھی نگاہیں کند ہو جاتی ہیں. وہ کون مائی کا لال ہے جو نسب میں امام حسین سے ہمسری کر سکے؟ نانا سید الانبیاء، باپ سید الاولیاء، ماں سیدۃ النساء، دادا سید البطحاء، دادی ام النجبہ، نانی ختیجۃ الکبریٰ، بھائی حسن مجتبیٰ، چچا سید الشہداء اور اولاد آئمۃ الاتقیاء. حضرت حجت زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں امام حسین وعدہ وفا کرنے والے، مشیت ایزدی پر عمل کرنے والے، لاکھوں کے انداتا، تاریکی شب میں عابد، شب زندہ دار، ارادے کے دھنی، عادت میں کریم، نسب میں بے مثل، کردار میں یکتائے روزگار، بلند مرتبہ، کثیر الفضائل، حلیم، اللہ کے ہدایت یافتہ عالم، امام، شہید، عبد خدا اور حبیب کبریا تھے. آپ کا بدن حسن کا پیکر، قد حسین، قد حسین، چہرہ ملی، رخ انور پر عظمت، گول داڑھی، بادامی آنکھیں، کمان کی طرح ابرو، کھلی پیشانی اور ستواں ناک. منتخب میں ہے کہ آپ جب کبھی تاریکی میں تشریف فرما ہوتے تو آپ کی پیشانی اور سینے سے نور کی دھیمی دھیمی روشنی اتنی مقدار میں پھوٹتی رہتی کہ لوگوں کو چراغ کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی. بولتے وقت آپ کے دندان مبارک سے بھی نور کی کرنیں ساطع ہوتی تھیں. آپ کے جسم میں اتھر سے پھوٹنے والی مہک کی بدولت آپ جہاں سے گزرتے تھے لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ فرزند رسول اس راہ سے گزر چکا ہے. سرور کونین ہمیشہ آپ کا گلا، سینہ اور پیشانی چوما کرتے تھے. ابن عباس سے مروی ہے کہ امام حسین بڑے ہونے کے باوجود امام حسن بڑے ہونے کے باوجود امام حسین کی تعظیم کرتے تھے. ایک دن میں نے وجہ پوچھی تو انہوں نے فرمایا کہ جب حسین آ رہا ہو تو مجھے یوں معلوم ہوتا ہے جیسے امیر المومنین علی تشریف لا رہے ہوں. چہرے پر اتنی عظمت و جلالت کے باوجود خضوع کا یہ عالم تھا کہ بہار میں ہے کہ ایک دن آپ ایک راستے سے گزر رہے تھے کہ راستے پر چند مزدور اور نادار لوگ چادر بچھائے روٹی کے ٹکڑے دسترخوان پر رکھے کھا رہے تھے. آپ کو گزرتے دیکھ کر انہوں نے عرض کی، اے فرزند رسول، آئیے کھانا حاضر ہے. آپ نے ساتھ بیٹھ کر تناول فرمایا. پھر فرمایا، اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اس کے بعد ان سے فرمایا، میں نے تمہاری دعوت قبول کر لی، اب آپ میری دعوت قبول کریں اور شام کا کھانا میرے ساتھ کھائیں. بہار ہی میں ہے کہ آپ ایک مرتبہ چند مساکین کے قریب سے گزر رہے تھے، وہ کھانا کھا رہے تھے. آپ نے سلام کیا، انہوں نے جواب دینے کے بعد دعوت دی تو آپ ان کے ساتھ بیٹھ گئے اور فرمایا، اگر یہ صدقہ نہ ہوتا تو میں ضرور کھاتا. آپ تمام میرے ساتھ آئیں. آپ تمام کو لے کر آئے، انہیں کھانا دیا، خود ان کے ساتھ بیٹھ کر کھایا. پھر انہیں ایک ایک جوڑا کپڑے کا اور کچھ نقدی دے کر رخصت کیا. بہار ہی میں ہے کہ جب آپ شہید ہوئے اور جناب سجاد 13 محرم کو دفن کرنے کی خاطر آئے، بنی اسد کے مردوں نے جب آپ کی لاش کے ٹکڑے جمع کیے تو آپ کی پشت پر کچھ سیاہ داغ نظر آئے. انہوں نے امام سجاد سے پوچھا تو آپ نے بتایا کہ یہ رات کو فقراء کے گھروں پر گندم وغیرہ اٹھا کر لے جانے کے نشان ہیں. بہار میں ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میرے نانا کی یہ حدیث کسی مومن کے دل کو اس انداز سے خوش کرنا کہ باعث نافرمانی خالق نہ ہو، عبادت سے افضل عبادت ہے. نہ صرف صحیح ہے بلکہ میرے تجربات میں سے ہے. میں نے ایک غلام کو دیکھا، وہ کتے کو روٹی کھلا رہا تھا. میں نے اس سے کہا، بندہ خدا، تیرے ہاتھ نجس ہو رہے ہیں. اس نے عرض کیا، آقا میں جانتا ہوں، ہاتھ پاک کر لوں گا، مگر میں کتے کو روٹی کھلا کر اسے خوش کر کے خوشی حاصل کرنا چاہتا ہوں. میں نے اس سے کہا، یہ کیسی خوشی ہے؟ اس نے عرض کی، میں نے آپ کے جد امجد کی ایک حدیث سن رکھی ہے کہ نماز کے بعد افضل الاعمال کسی مومن کو خوش کرنا ہے. میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کیا اگر کسی حیوان کو بھی خوش کیا جائے تو اتنا ہی اجر ملتا ہے یا نہیں؟ میرا مالک یہودی ہے اور میں اس سے تنگ ہوں. چنانچہ میں اس کے ساتھ اس کے یہودی مالک کے پاس آیا، اسے 200 درہم پیش کر کے کہا، اسے میرے ہاتھ فروخت کر دے. یہودی نے عرض کیا، فرزند رسول، یہ غلام آپ کے قدموں کا صدقہ آپ کا ہے اور میں بلا کچھ لیے آپ کی خدمت میں فدیہ کرتا ہوں.
اور ساتھ ہی یہ باغ بھی آپ کی تحویل میں دیے دیتا ہوں۔ میں نے کہا میں آپ کا باغ قبول کر کے آپ کو ہبہ کرتا ہوں۔ یہودی نے عرض کی اگر آپ مجھے واپس کرتے ہیں تو میں قبول کر کے اس غلام کی تحویل میں دیتا ہوں۔ میں نے اسے بتایا کہ میں غلام آزاد کرتا ہوں اور جو کچھ تو نے اسے دیا ہے اسی کو ہبہ کرتا ہوں۔ اس یہودی کی بیوی نے عرض کیا ہے فرزند رسول، آپ کی اس عنایت اور نوازش کو دیکھ کر میں اسلام قبول کرتی ہوں اور اپنا حق مہر اپنے شوہر کو ہبہ کرتی ہوں۔ اور یہودی نے کہا میں بھی اسلام قبول کرتا ہوں اور یہ مکان اپنی بیوی کو دیتا ہوں۔ ہیڈنگ: حلم و عفو امام حسین علیہ السلام۔ آپ کے غلام نے قابل سزا جرم کیا، آپ نے حکم دیا کہ اسے سزا دی جائے۔ غلام نے کہا میرے مولا، الکاظمین الغیظ، غصے پر قابو پانے والے محبوب الہی ہوتے ہیں، آیت قرآن ہے۔ آپ نے فرمایا اسے چھوڑ دو۔ غلام نے پھر عرض کیا قبلہ العافین عن الناس، آیت ہے، معاف کرنے والے اللہ کو پیارے ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ پھر غلام نے کہا آقا واللہ یحب المحسنین، آپ نے فرمایا جا، تجھے آزاد کر دیا۔ بہار ہی میں ہے کہ عصام ابن مصفق سے مروی ہے کہ میں ایک مرتبہ مدینے میں آیا، اتفاقاً امام حسین سے ملاقات ہو گئی۔ چونکہ ہم اہل شام کے سامنے صبح و شام حضرت علی پر سب و شتم کیا جاتا تھا اور ہمیں بغض علی کی تربیت دی جاتی تھی، اس لیے سامنا ہوتے ہی میں نے پوچھا کیا آپ حسین ابن ابو تراب ہیں؟ امام حسین نے فرمایا ہاں، میرا ابو تراب ہی والد تھا۔ میں نے حضرت علی پر سب و شتم کرنا شروع کر دیا۔ امام حسین نے انتہائی شفقت کی نگاہ سے مجھے دیکھا اور پھر فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اللہ سے شیطان رجیم کی پناہ مانگتا ہوں، رحمان الرحیم کے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، معاف کر دیا کرو، اچھے کام کا حکم دیا کرو اور جاہلین سے چشم پوشی کر لیا کرو۔ اگر کسی قسم کا شیطانی وہم آ جائے تو اللہ کی پناہ لیا کرو، اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ متقی لوگوں کو اگر شیطانی وہم آ جائے تو وہ ذکر خدا کرتے ہیں اور بابصیرت ہو جاتے ہیں، البتہ ان کی برادری انہیں گمراہی میں دھکیلتی ہے، پھر وہ بھی کوتاہی نہیں کرتے۔ پھر مجھے فرمایا اپنے پر ترس کر اللہ سے معافی مانگ، اگر تو ہم سے کوئی مدد مانگے تو ہم کرنے کو تیار ہیں، اگر تجھے کسی چیز کی ضرورت ہے تو ہم وہ پوری کرتے ہیں، اور اگر تجھے رہنمائی کی ضرورت ہے تو ہم حاضر ہیں۔ میں اتنا پشیمان ہوا کہ مجھے چھپنے کی کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی، میری آنکھیں جھک گئیں، پیشانی عرق آلود ہو گئی۔ آپ نے جب مجھے پشیمان دیکھا تو فرمایا کوئی حرج نہیں، توبہ کر لو، اللہ بڑا کریم ہے، وہ معاف کر دے گا۔ کیا آپ اہل شام سے ہیں؟ میں نے عرض کیا ہاں، شامی ہوں۔ آپ نے فرمایا کچھ لوگوں کی پیدا کردہ غلط فہمیاں ہیں، تمہارا کوئی قصور نہیں، تجھے جو بھی ضرورت ہو ہمیں بتا، انشاءاللہ ہماری طرف سے کوتاہی کوئی نہیں ہوگی اور تیرے تصور سے بڑھ کر ہم پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب میرے لیے دنیا اندھیر ہو گئی، میں چاہ رہا تھا کہ کاش زمین پھٹ جاتی اور میں غرق ہو جاتا۔ میں نے اپنے سابقہ نظریات سے توبہ کر لی، پھر میرے دل میں حضرت علی ان کی اولاد سے زیادہ معزز و محترم کوئی نہ رہا۔ منتخب الاثر کے مطابق ایک مرتبہ اسرافیل نے جبرائیل پر فخر کیا کہ میں حاملین عرش سے ہوں، میں سور کا مالک ہوں، میں سور پھونکنے والا ہوں، میں بارگاہ خالق میں تمام ملائکہ کی نسبت زیادہ مقرب ہوں۔ جبرائیل نے جواب میں کہا آپ نے درست فرمایا، جو کچھ آپ نے فرمایا وہ درست ہے، لیکن اللہ نے جو کچھ مجھے عنایت فرمایا ہے آپ جانتے ہیں کہ میں وحی الہی کا امین ہوں، خسوف اور کسوف کا مالک میں ہوں، زلزلے میرے کنٹرول میں رہتے ہیں، پیغام کے تمام سلسلے میرے پاس ہیں۔ دونوں نے اپنا مقدمہ ذات احدیت کے حضور پیش کیا۔ ہم میں سے افضل کون ہے؟ ذات احدیت نے فرمایا خاموش رہو، تم دونوں اپنے مقام پر اچھے ہو، لیکن تمہیں معلوم نہیں کہ میں نے ایک ایسی مخلوق بھی پیدا کی ہے جو تم دونوں سے افضل ہے۔ ذرا سا عرش کی طرف دیکھو۔ جب دونوں نے ادھر دیکھا تو انہیں لکھا ہوا نظر آیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، علی و فاطمہ والحسن والحسین خیر خلق اللہ۔ جبرائیل نے یہ دیکھ کر فوراً عرض کی بار الہ مجھے ان کا خادم بنا دے۔ ذات احدیت نے فرمایا اگر تیری یہ خواہش ہے تو تجھے ان کی خدمت سونپی جاتی ہے۔ اس کے بعد آج تک جبرائیل تمام ملائکہ پر فخر کرتا ہے کہ میں خادم آل محمد ہوں۔ جبرائیل کے اس فخر کے سامنے
جبرائیل کے اس فخر کے سامنے تمام ملائکہ سرخم ہوتے ہیں۔ چنانچہ آل محمد روئے عرض پر آ جانے کے بعد جبرائیل کبھی چکی پیستا، کبھی خاک روبی کرتا اور کبھی جھولا جھلاتا۔ ایک دن جبرائیل خانہ زہرا میں آیا تو دیکھا کہ جناب زہرا محو خواب ہیں اور جناب امام حسین جھولے میں پڑے رو رہے ہیں، اور جبرائیل گہوارے میں قریب بیٹھ گئے اور جھلا کر یہ لوری سنانے لگے۔ جنت میں حضرت علی، حضرت حسن اور امام حسین کے لیے دودھ کی ایک نہر ہے۔ جو بھی ان کا محب ہوگا وہ کسی غم و اندوہ کے بغیر داخل جنت ہوگا۔ یہی لوری سناتا رہا، اتنے میں جناب سیدہ کی آنکھ کھل گئی۔ بی بی نے آواز سنی تو حیرت سے ادھر ادھر دیکھا، لیکن آپ کو لوری دینے والا نظر نہیں آیا۔ بیوی کو معلوم ہو گیا کہ کون ہے، لیکن دوسروں کے اطمینان کی خاطر حضور سے آ کے پوچھا تو آپ نے مسکرا کر فرمایا بیٹی جبرائیل تھا۔ اس کے بعد مؤلف کی طرف سے تحریر ہے کہ آج امن کا دور ہے اور امام حسین کا جھولا جبرائیل جھلاتا ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ جب جبرائیل نے اپنے اسی شہزادے کو میدان کربلا میں 3 دن کا تشنا اور پیاسا، زخموں سے چور، خاک و خون میں غلطہ، اپنے نانا کی امت سے پانی مانگتے دیکھا ہوگا۔ خدا معلوم اس وقت جبرائیل کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ منتخب ہی میں ہے کہ ایک مرتبہ امام حسین ایک مقام پر تشریف فرما تھے کہ ابو ہریرہ آئے اور آپ کے پاؤں سے خاک جھاڑ کر اپنا چہرہ آپ کے پاؤں سے مس کرنے لگے۔ امام حسین نے فرمایا ایسا کیوں کر رہے ہو؟ ابو ہریرہ نے عرض کیا فرزند رسول آپ مجھے ایسا کرنے سے نہ روکیں، بخدا میں نے جو کچھ اپنے ان دونوں کانوں سے آپ کے جد امجد سے سنا ہے، اگر اس کا اشر اور اشیر بھی ان لوگوں کو معلوم ہو جاتا تو یہ لوگ آپ کو کندھوں پر نہیں اپنی آنکھوں پر بٹھاتے نہ تھکتے۔ اے فرزند رسول میں نے اپنے ان کانوں سے آپ کے نانا سے سنا ہے کہ میرا یہ حسین بیٹا افضل خلق خدا ہے اور جوانان جنت کا سردار ہے، اور میرا یہ بیٹا پیاسا، مظلوم اور مجروح شہید ہوگا، اللہ اس کے قاتل پر لعنت کرے۔ منتخب میں ہے کہ ایک مرتبہ امام حسین عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کے قریب سے گزرے تو عبداللہ نے کہا جو شخص اہل آسمان کی نظر میں اہل زمین میں سے محبوب ترین شخص کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس شخص کو دیکھ لے۔ امام حسین نے فرمایا اے عبداللہ اگر تو جانتا ہے کہ میں افضل اہل ارض ہوں، میں اہل آسمان کی نگاہ میں محبوب ترین خلائق ہوں، تو پھر تو مجھ سے، میرے بھائی سے اور میرے والد سے جنگ صفین میں کیوں لڑا تھا، حالانکہ بخدا میرا باپ مجھ سے کہیں افضل تھا؟ عبداللہ نے جواب دیا مجھے آپ کے نانا نے اطاعت والدین کا حکم دیا تھا اور مجھے میرے والد نے جنگ صفین میں آپ کے خلاف لڑنے کا حکم دیا تھا۔ امام حسین نے فرمایا کیا اللہ کے مخالفت کر کے اپنے باپ کی اطاعت کرنا بھی اسلام ہے؟ حالانکہ میرے نانا نے یہ بھی تو فرمایا اطاعت والدین صرف احکام خدا میں ہے، اللہ کی نافرمانی میں اطاعت والدین نہیں، اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے۔ عبداللہ خاموش ہو گیا، کوئی جواب نہ دے سکا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ میں اپنی دنیا اور آخرت گنوا بیٹھا ہوں۔ حضرت حجت نے زیارت ناہیہ میں جن الفاظ کے ساتھ امام حسین کے فضائل اور مناقب بیان فرمائے ہیں بطور نمونہ ملاحظہ ہوں۔ آپ نبی اکرم کے فرزند، قرآن کے لیے محکم سند، امت کا قوت بازو، اطاعت الہیہ میں مشقت گزین، عہد و پیما کے پکے، فاسقوں کی راہ میں دور، تمام تر کوشش اور رضائے الہی کے حصول میں کرنے والے، طویل رکوع اور سجود، دنیا سے اس طرح دور جس طرح سے مسافر منزل سے دور ہوتا ہے، دنیا کو ایسی نگاہ سے دیکھنے والے جیسے اس کے خوف سے سہمے ہوئے تھے۔ علامہ ابن عبد البر نے الاعتصام میں ان الفاظ سے امام حسین علیہ السلام کا تعارف کرایا ہے۔ امام حسین متی دین، فاضل، کثیر الصلوات والصوم، زاہد تھے۔ صاحب اسد الغابہ نے جن الفاظ کے ساتھ امام حسین کا تعارف کرایا ہے ملاحظہ ہوں۔ امام حسین فاضل، قائم الفیل، صائم النہار، بہت زیادہ حجیں کرنے والے، راہ خدا میں دولت لٹا دینے والے، تمام اعمال خیر میں سبقت لے جانے والے تھے۔ ایک مورخ کے مطابق امام حسین نے 20 حج پیدل کیے تھے۔
ابن شہر آشوب نے مناقب میں انس بن مالک سے روایت کی ہے کہ میں بالعموم امام حسین کی خدمت میں رہا کرتا تھا۔ ایک رات آپ بڑی دیر سے گھر سے نکلے، جناب ختیجہ کے مزار پر تشریف لائے، سرہانے بیٹھ کر کافی دیر تک گریہ فرماتے رہے۔ پھر مجھ سے یہ فرمایا کہ اے انس، اب مجھے تنہا چھوڑ دے۔ میں آپ سے اوجھل ہو کر چھپ کر بیٹھ گیا تاکہ دیکھوں کہ آپ تنہائی میں کیا کرتے ہیں۔ اس وقت آپ نے کھڑے ہو کر چند رکعت نماز پڑھی، پھر ذات احدیت کو انتہائی تضرع و انکساری سے یوں مخاطب کیا: یا ربی انت مولا فرحم عبیدا انت ملجا۔ اے اللہ، تو ہی مولا ہے، ان بندوں پر رحم فرما جن کا ملجا تو ہی ہے۔ یا ذات المعانی انت معتمدی توبہ لمن کنت انت مولا۔ اے رب العزت، تو ہی میرا سہارا ہے، خوش نصیب ہے وہ شخص جس کا تو مولا ہے، خوش نصیب ہے وہ شخص جو تیرے ہیبت سے خوف زدہ رہتا ہے اور تیری بارگاہ ذوالجلال میں اپنے مصائب پیش کرتا ہے، خوش نصیب ہے وہ شخص جسے اپنے مولا کی محبت کے سوا کوئی بیماری نہیں۔ جب بارگاہ خالق میں اپنے مصائب و آلام کا شکوہ کرتا ہے تو کریم اللہ اسے لبیک سے جواب دیتا ہے۔ جب رات کی تاریکی میں اس کے سامنے سر عجز خم کرتا ہے تو اللہ اسے احترام سے اپنا تقرب بخشتا ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام نے اپنی بات ختم کی تو میں نے اپنے ان کانوں سے جو سنا وہ یہ تھا کہ ہاتف غیبی نے کہا: لبیک عبدی وانت فی کنفی۔ لبیک میرے بندے، تو میری پناہ میں ہے، جو کچھ تو نے کہا ہمیں معلوم ہو چکا ہے۔ تیری آواز کے میرے ملائکہ بھی مشتاق ہے، تیری آواز انتہائی دلربا ہے، ہم نے اسے سن لیا ہے۔ تیری دعا میری تمام حجابات قدرت میں گھومتی ہے، تیرے لیے یہ کیا کم ہے کہ ہم نے تمام حجابات اٹھا لیے ہیں۔ اگر اس کے اطراف و نواح میں ہوا بھی چلے تو حجابات کے سامنے ہوا کی تمام تر طاقت کند ہو جائے گی۔ کسی رعب اور پستی کے بغیر جو چاہے مانگ لے، کسی ڈر اور خوف کے بغیر جو چاہے سوال کر، جو چاہے بلا حساب مانگ، میں اللہ ہوں۔ سفینۃ البحار میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام بچپنے ہی سے زاہد تھے۔ آپ حضرت علی علیہ السلام کی غذا سے تناول فرماتے تھے اور اتنی نوافل پڑھا کرتے تھے جتنی حضرت علی پڑھتے تھے۔ سفینۃ البحار میں مسروق سے مروی ہے کہ میں عرفے کے دن امام حسین کے پاس گیا، آپ کے سامنے ستو کا پیالہ رکھا تھا اور آپ کی گود میں قرآن شریف کھلا تھا۔ آپ کے تمام ساتھی بھی اسی حالت میں تھے، افطار کا انتظار ہو رہا تھا۔ مجھے ایک مسئلہ پوچھنا تھا، میں نے وہ مسئلہ پوچھا اور واپس آ گیا۔ پھر اسی راہ سے میں امام حسین کے پاس گیا، وہاں دیکھا تو آپ اور آپ کے صحابہ تناول فرما رہے تھے۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میں واپس ہٹنے ہی والا تھا کہ امام حسین نے فرمایا: مسروق، آگے بڑھ کر کچھ تم بھی کھا لو۔ میں نے عرض کیا: مجھے روزہ ہے، ویسے اگر محسوس نہ فرمائے تو ایک بات پوچھ لوں؟ آپ نے مسکرا کر فرمایا: بڑے شوق سے پوچھ، کیا پوچھنا ہے؟ میں نے عرض کیا: قبلہ، میں آپ کے چھوٹے بھائی کے پاس گیا تو وہ روزہ افطار کرنے کے انتظار میں تھے، اب آپ کے پاس آیا تو آپ کھانا تناول فرما رہے ہیں، گویا آپ کو آج روزہ نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا: تو نے درست سمجھا، ہم دونوں ہر کام مشیت عزی کے مطابق کرتے ہیں، آپ لوگوں میں سے کچھ روزہ رکھ سکتے ہیں اور کچھ نہیں رکھ سکتے، جو رکھ سکتے ہیں ان کے ساتھ میرے بھائی نے روزہ رکھا اور جو نہیں رکھ سکتے ان کے ساتھ میں کھانا کھا رہا ہوں۔ امام حسین ہر رات 1000 رکعت نوافل پڑھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی شخص نے امام سجاد سے پوچھا کہ آپ کے والد کی اولاد کم کیسے ہوئی؟ آپ نے جواب دیا کہ یہ نہ پوچھ کہ اولاد کم کیوں ہوئی، یہ سوچ کہ ہم پیدا کیسے ہو گئے۔ جو شخص ہر رات 1000 رکعت نماز پڑھتا ہو اس کے پاس کتنا وقت بچ جاتا ہے، اور ان کی زندگی کی اکثر راتیں شام سے لے کر صبح تک عبادت خدا میں گزر جاتی تھیں۔ تم نے نہیں سنا کہ عاشور بھی تو میرے بابا نے دشمنوں سے مانگ کر لی تھی تاکہ ایک رات اور اللہ کی عبادت کر لی جائے، اور وہ تمام رات آپ نے عبادت خدا میں جاگتے ہوئے گزار دی۔
ہیڈنگ ہے جود و سخائے امام حسین علیہ السلام۔ جود و سخا آپ کو وراثتاً اپنے جد امجد سے ملی تھی اور حضور اولین و آخرین میں سخی ترین تھے۔ روایات میں ہے کہ بنت رسول حضور کے پاس آپ کی زندگی کے آخری دنوں میں ایک مرتبہ تشریف لائیں، دونوں شہزادے آپ کے ساتھ تھے۔ عرض کیا بابا جان میرے یہ 2 بیٹے ہیں، انہیں کوئی چیز عنایت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا اپنی سرداری اور بیعت حسن کو اور اپنی شجاعت اور جود حسین کو دیتا ہوں۔ یہ مہمان کی عزت کرے گا، بچوں پر شفقت کرے گا، مانگنے والے کو عطا کرے گا، صلہ رحمی کرے گا، فقراء پر نوازش کرے گا، برہنہ کو لباس دے گا، بھوکے کو سیر کرے گا، مقروض کو قرض ادا کرے گا اور حاجت مندوں کی حاجت روائی کرے گا۔ بہار الانوار میں ہے کہ امام حسین اسامہ ابن زید کے پاس عیادت کو گئے۔ اس وقت اسامہ کہہ رہا تھا وغمہ۔ امام حسین نے پوچھا وہ کون سا غم ہے جو آپ کو اس شدت مرض میں بھی نہیں بھول رہا؟ اسامہ نے کہا فرزند رسول میں 7,000 درہم کا مقروض ہوں۔ امام حسین نے فرمایا اس کا غم نہ کر، یہ میں ادا کر دوں گا۔ اسامہ نے کہا مجھے ڈر ہے کہ اگر میں مر گیا اور قرض ادا نہ کر سکا تو اطمینان سے نہ مر سکوں گا۔ امام حسین نے فرمایا میں وعدہ کر رہا ہوں تجھے اطمینان ہو جانا چاہیے۔ آپ وہاں سے اٹھے اور اسامہ کی موت سے پہلے اس کا قرض اتار دیا۔ امام حسین فرمایا کرتے تھے کسی بھی بادشاہ کے لیے 3 عادات انتہائی بد انجام ثابت ہوتی ہیں: دشمنوں سے خوف، زیر دستوں پر سختی اور نوازشات میں بخل۔ بہار ہی میں ہے کہ ایک شخص امام حسین کے پاس آیا۔ آپ مسجد نبوی میں مصروف نماز تھے۔ وہ سامنے کھڑا ہو گیا اور اشعار میں امام حسین اور حضرت علی کی تعریف کرنے لگا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے قمبر سے فرمایا قمبر کیا حجازی مال سے کچھ بچا ہے؟ قمبر نے عرض کیا 4,000 دینار بچے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ ہماری نسبت اس کا زیادہ مستحق ہے۔ قمبر نے کپڑے میں لپیٹ کر دینار پیش کر دیے۔ آپ نے سر جھکا کر دینار اسے دے دیے اور ساتھ ہی فرمایا مجھے افسوس ہے کہ جتنا تجھے دینا چاہیے تھا اتنا نہیں دے سکا۔ حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، زمانہ بدلتا جا رہا ہے۔ اس عرب نے رقم لے کر رونا شروع کر دیا۔ آپ نے فرمایا بہت کم ہے۔ اس نے عرض کیا قبلہ میں ان کی کمی پر نہیں رو رہا بلکہ مجھے وہ وقت رلا رہا ہے جب ان ہاتھوں کو زمین میں دفن کیا جائے گا۔ کبریت احمر میں ہے کہ ایک نصرانی بڑا حاذق طبیب تھا۔ اس نے سن رکھا تھا کہ امام حسین سید الکرما ہیں۔ وہ وقت کے انتظار میں تھا کہ کسی وقت آزماؤں گا۔ ایک دن ایک یتیم لڑکا اس طبیب کے پاس آیا اور کہنے لگا میں ابھی بچہ ہوں، میرا باپ پہلے فوت ہو چکا ہے، اب ماں سخت بیمار ہے، براہ نوازش کوئی شافی علاج فرمائیے۔ طبیب نے کہا سفید گھوڑے کا جگر مل جائے تو تیری ماں شفایاب ہو جائے گی، ایسا گھوڑا امام حسین کے پاس ہے۔ وہ بچہ امام حسین کے پاس آیا، اپنی کہانی سنائی۔ آپ نے فرمایا فوراً گھوڑا ذبح کیا جائے اور اس کا جگر بچے کو دے دیا جائے۔ جب بچہ جگر لے کر گیا تو طبیب نے کہا غلط گھوڑے کا جگر لایا ہے، سیاہ گھوڑے کا جگر چاہیے تھا، وہ بھی امام حسین کے پاس ہے۔ پھر بچہ گیا، اس نے سیاہ گھوڑا ذبح کرایا اور آپ نے سیاہ گھوڑا ذبح کرایا اور جگر بچے کو دے دیا۔ بچہ لے گیا، اس نے کہا پھر غلط لایا، فلاں رنگ کے گھوڑے کا جگر چاہیے۔ بچہ آتا رہا، امام حسین گھوڑے ذبح کراتے رہے، حتیٰ کہ طبیب نے 7 گھوڑے ذبح کرائے۔ آخر میں طبیب آیا، امام حسین کے قدم چوم کر عرض کیا میں نے سنا تھا کہ آپ کریم ہیں، آج دیکھ بھی لیا۔ اب میں نہیں چاہتا کہ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی نصرانی رہوں، البتہ ایک معجزہ بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اسے اسلام کی تعلیم دی، پھر انہی مردہ گھوڑوں کے قریب لائے، ان کے قریب کھڑے ہو کر دعا کی، 7 گھوڑے زندہ ہو گئے۔ امام حسین نے ایک سائل کو 1000 درہم دیے، وہ ایک ایک کو پرکھنے لگا۔ آپ کے غلام نے سائل سے کہا درہموں کو اس طرح پرکھ رہا ہے جیسے ہمارے پاس کوئی چیز فروخت کی ہو۔ سائل نے کہا میں نے اپنے چہرے کی اب فروخت کی ہے، تب کہیں سوال میری زبان پہ آیا ہے۔ امام حسین نے کہا تو نے سچ کہا۔ پھر غلام کو حکم دیا اسے 3000 درہم دے دے، 1000 سوال کے عوض، 1000 آب رو کے عوض اور 1000 اس لیے کہ اس نے ہمیں اہل عطا سمجھ کر ہم سے مانگا ہے۔
بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ آپ کے پاس مال آتا اور دوسری طرف فقراء، مساکین، یتامہ اور بیواؤں کا اجتماع نہ ہو جاتا، لیکن تعجب ہے کہ ان ہاتھوں کو شام غریبہ میں جمال ملعون نے کس دل و گردے سے ٹوٹے ہوئے خنجر سے کیسے جدا کرنے کی جسارت کی ہوگی۔ یہ بھی آپ کا کرم ہی تھا کہ ایک انصاری آپ سے کچھ مانگنے کو آیا، آپ نے اس کے چہرے سے اندازہ فرما لیا، پھر فرمایا تو زبان سے کچھ نہ کہہ، اپنا سوال مجھے لکھ کر دے دے، تیری حاجت روائی کر دی جائے گی۔ اس شخص نے رقعے پر لکھا کہ میں فلاں شخص کا مقروض ہوں، میں نے ادائیگی کا جو وعدہ کیا تھا اس پر ادا نہ کر سکا، اب وہ تنگ کر رہا ہے، آپ براہ کرم اس سے مجھے کچھ مہلت لے کر دے دیں، مجھے تنگ نہ کرے۔ آپ نے رقعہ پڑھا، اٹھے، اندر تشریف لے گئے، ایک تھیلی لائے اور فرمایا اس میں 1000 دینار ہیں، 500 دینار سے قرض ادا کر لے اور بقیہ 500 سے اپنا کچھ وقت گزار لینا۔ لیکن قارئین یہ نہ بھولیے کہ یہ سب اس تربیت کا اثر تھا جو آپ کو اپنے والد گرامی قدر سے ملی تھی۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی کے پاس آیا اور عرض کی قبلہ مجھے آپ سے ایک کام ہے۔ آپ نے فرمایا اپنی ضرورت لکھ کر دے دے، انشاءاللہ پوری کر دی جائے گی، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے چہرے پر بات کرتے ہوئے فکر و پریشانی کی زردی چھا جاتی ہے۔ اس نے رقعے پر لکھا مولا میں فقیر اور نادار ہوں۔ آپ نے قمبر سے فرمایا اسے لباس اور حسب ضرورت رقم دے دے۔ اس عرب نے آپ کی تعریف میں اشعار کہے، آپ نے قمبر سے فرمایا کہ اسے 100 دینار اور بھی دے دے۔ کچھ صحابہ نے عرض کیا قبلہ آپ پہلے بھی بہت زیادہ دے چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا نبی اکرم کا ارشاد ہے کہ ہر ایک کو اس کے مقام کی حیثیت سے پہچانو۔ مجھے ان لوگوں پر تعجب ہے جو رقم سے غلاموں کو خریدتے ہیں لیکن نوازش سے آزاد افراد کے دل نہیں خریدتے۔ امام حسین فرمایا کرتے تھے کہ اپنی ضرورت 3 میں سے کسی ایک شخص سے مانگ کر، کسی متدین شخص سے، صاحب مروت اور خاندانی فرد۔ نفس المحموم میں ہے کہ ایک عرب امام حسین کے پاس آیا اور عرض کی کہ میں نے آپ کے نانا سے سنا ہے کہ اگر کوئی ضرورت لاحق ہو تو 4 میں سے کسی ایک سے مانگا کرو، شریف عرب ہو، کریم سردار ہو، حامل قرآن ہو، چوڑی پیشانی والا ہو۔ جہاں تک عرب شرافت کا تعلق ہے آپ سید العرب ہیں، جہاں تک کرم کا تعلق ہے آپ سید الکرما ہیں، جہاں تک حامل قرآن کا تعلق ہے قرآن آپ کے گھر پر نازل ہوا، اور جہاں تک کھلی پیشانی کا تعلق ہے تو حضور نے فرمایا جو شخص مجھے دیکھنا چاہے میرے حسنین کو دیکھ لے۔ آپ نے فرمایا تو نے سچ کہا ہے، میں نے بھی اپنے نانا بزرگوار سے سنا ہے کہ عطا لیاقت کے مطابق ہونی چاہیے، اپنی ضرورت بتانے کی بجائے زمین پر لکھ دے، میں پڑھ لوں گا، پھر تیری لیاقت کا امتحان کروں گا، 3 سوال پوچھوں گا، جتنے سوالوں کے جواب دے دیے اسی نسبت سے تجھے عطیہ کروں گا۔ اس نے اپنی ضرورت لکھی، پھر عرض کیا آپ پوچھیں ضرور، لیکن یہ عرض کر دوں کہ اگر میں بتا نہ سکا تو آپ سے سیکھ لوں گا اور اسی کو آپ کی عطا سمجھوں گا۔ آپ نے فرمایا افضل الاعمال کیا ہے؟ عرب نے کہا اللہ پر ایمان۔ آپ نے فرمایا مصائب سے نجات کا عمدہ ذریعہ کیا ہے؟ عرب نے کہا اللہ پر بھروسہ۔ آپ نے فرمایا مرد کی زینت کیا ہے؟ عرب نے کہا ایسا علم جس کے ساتھ حلم ہو۔ آپ نے پوچھا اگر علم نہ ہو تو؟ عرب نے کہا مروت۔ آپ نے پوچھا اگر مروت نہ ہو تو؟ عرب نے کہا صبر کے ساتھ غربت۔ آپ نے فرمایا اگر یہ بھی نہ ہو تو؟ عرب نے کہا آسمان سے بجلی گرے جو اسے جھلسا دے۔ آپ مسکرا دیے اور اس کی خواہش کے مطابق اسے دینے کے بعد ایک انگوٹھی دی جس کا نگینہ 200 درہم مالیت کا تھا اور فرمایا لے ان پیسوں سے قرض چکا دینا اور اس انگوٹھی سے کچھ وقت گزار لینا۔ ہیڈنگ ہے شجاعت امام حسین علیہ السلام۔ وراثتاً شجاعت آپ کو اپنے نانا اور بابا سے ملی تھی۔ ایک مرتبہ ولید ابن عقبہ گورنر مدینہ سے آپ کا کسی اراضی پر جھگڑا ہو گیا، آپ نے اس کا عمامہ سر سے اتار کر اس کے گلے میں ڈالا اور ایک جھٹکے سے نیچے گرا دیا۔ مروان نے کہا میں نے اپنے حکمران پر ایسی جرت کسی میں نہیں دیکھی۔ ولید نے کہا خاموش ہو جا، تو مجھے اس کے خلاف بھڑکا رہا ہے، ورنہ تو بھی جانتا ہے کہ متنازع اراضی کا حقیقی مالک حسین ہی ہے۔ آپ نے اسے چھوڑ دیا اور فرمایا ولید مجھے اراضی کی ضرورت نہ تھی کہ اب میں اراضی لیتا ہوں،
مجھے صرف حق چاہیے تھا جس کا اعتراف تو نے کر لیا ہے. اب میں متنازع اراضی تجھے ہبہ کرتا ہوں. آج کے بعد جھگڑا ختم ہو گیا. اگر منظر انصاف دیکھا جائے تو میدان کربلا میں آپ نے شجاعت کے وہ جوہر دکھائے کہ اہل کوفہ انگشت بندان رہ گئے. اگر یہ کہا جائے کہ آپ نے شجاعت حیدریہ کو بھی پیچھے ڈال دیا تو بیجا نہ ہوگا. حضرت علی کسی جنگ میں پیاسے نہیں لڑے. امام حسین 3 دن کے پیاسے لڑے تھے. حضرت علی جب میدان میں جاتے تھے تو اپنی اولاد کے سامنے اپنی اولاد ان کے سامنے زندہ ہوتی تھی، جبکہ امام حسین اپنی اولاد کی پارا پارا لاشوں سے گزر کر میدان جنگ میں اترے تھے. حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ 70 ہزار کا لشکر ہوتا تھا، جبکہ امام حسین تنہا 70,000 سے برسر پیکار ہوئے تھے. عزیز سامعین، اس مقام پہ ہم ریڈنگ کے اس پارٹ کو یہیں پہ مکمل کرتے ہیں. اس سے آگے کی ریڈنگ انشاءاللہ اگلے پارٹ میں، جو کہ 8واں پارٹ ہوگا، پیش کی جائے گی. اور صفحہ نمبر 130 سے آغاز کریں گے. 6ٹھی مجلس ہوگی. ہیڈنگ ہوگی علم امام حسین علیہ السلام اور معجزات امام حسین علیہ السلام اور قبولیت دعائے امام حسین علیہ السلام. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.